हिस्ट्री आर्काइव्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो तारीख़ के एक ऐसे बाब से मुतल्लिक है जो कि सबक आमूज़ होने के साथ साथ इंसानी सोच को हैरान कर देने वाला भी है। तो आइए नाज़रीन, इस हैरान कर देने वाले अजूबे के बारे में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मौसूल हो सकें। जी तो ये हैरान कुन जगह है अल उला। अल उला सऊदी अरब के शुमाल मशरिक में वाक़या है। इस जगह को समझने के लिए इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आइए अब पहले हिस्से के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि एक कदीम शहर है जो कि अब वीरान है। अब यहाँ कोई इंसान आबाद नहीं। ये शहर तंग गलियाँ और तंग रास्तों पर मुश्तमल है। इसके मकान गारे और पत्थर से बने हुए हैं जो कि अब टूट फूट का शिकार हैं। कदीम शहर अल उला 6वीं सदी ईस्वी में दरियाफ्त हुआ। ये सहराई वादी में एक नखलिस्तान है जो कि ज़रख़ेज़ ज़मीन और पानी से भरपूर है। ये इंसेंस रोड के साथ वाक़या है जो कि एक ऐसा रूट था जो कि हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, मिस्र से तिजारती सामान, मसालाजात, सिल्क और दूसरी अशिया को सऊदी अरब और इससे आगे ले जाने में मुआवन था। अल उला एक और कदीम शहर डेडान के साथ वाक़या है, मगर ये शुमाली अरब के एक कदीम रियासत लीहयान के साथ दरियाफ्त हुआ जिस पर 5वीं से 2री सदी ईस्वी में हुकूमत थी। पुराने शहर में ज़्यादातर घर मुख्तलिफ सदियों के दौरान दोबारा तामीर होते रहे। इन खंडरात में सकाफ़ती अरब फ़न तामीर के बाक़ियात अभी तक मौजूद हैं। घरों की बुनियादों में इस्तेमाल होने वाले पत्थर बहुत ही पुराने हैं और इनके ऊपर लीहयान सकाफ़त के निशानात मौजूद हैं। इस तर्कशुदा शहर की एक मजहबी अहमियत भी है। मुसलमान मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उला से 630 ईस्वी में जब वो जंग तबूक जो कि सलीबियों और अरब के दरमियान हुई थी के लिए जा रहे थे तो यहाँ से गुजरे। अल उला मदीना के शुमाल में 380 किलोमीटर दूर है। 13वीं सदी में ये शहर दोबारा तामीर हुआ और यहाँ लोगों ने सुकूनत इख्तियार की और आज तक ये लोग इधर ही हैं। जब ये तंग और नाकस इंफ्रास्ट्रक्चर 20वीं सदी के मयार पर पूरा ना उतर पाया तो यहाँ के रिहायशियों ने इसे छोड़ दिया और पड़ोस ही में एक इलाके में रिहाइश इख्तियार की और इसका नाम भी अल उला रखा। आखिरी ख़ानदान इस जगह को 1983 में छोड़ कर गया और आखिरी मस्जिद इसके 2 साल बाद यानी 1985 में सर्विस करना बंद हो गई थी। जो सियाह अल उला आते हैं वो इस कदीम खंडरात में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर सकते हैं और इसकी खामोशी का लुत्फ़ उठा सकते हैं और इस ख्याल को तसव्वुर कर सकते हैं कि जब यहाँ हज़ारों लोग आबाद होते थे तब कैसा लगता था। मगर बदकिस्मती से हुकूमत का इन खंडरात की तरफ ध्यान ना देने से जल्द ये शहर सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो सकता है। अल उला इलाके का दूसरा हिस्सा जो हम अब डिस्कस करेंगे वो है मदाइन सालेह, यानी इसका नाम हज़रत सालेह के नाम पर रखा गया। इसको अल हिज्र के शहर भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे शहरों का एक मजमुआ है जो कि अल उला शहर के बिल्कुल नज़दीक है। इन शहरों के मजमुए को इंग्लिश में हैगरा भी कहते हैं। इस जगह पर नबातीन तहजीब और कौमें समूद 6 कबल अज़ मसीह से लेकर 4 ईस्वी तक रहते थे। इसकी तारीखी अहमियत और इसके बड़े मकबरों और स्ट्रक्चर्स की वजह से यूनाइटेड नेशंस ने मदाइन सालेह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया। अल उला का ये हिस्सा एक रिमोट और बहुत कम आबादी वाला इलाका है जो कि मदीना से 350 से 400 किलोमीटर दूर मशरिक में वाक़या है और पेट्रा जॉर्डन से 700 किलोमीटर दूर है। इस इलाके की अहमियत इसके बड़े मकबरे और मकानात हैं जो कि बड़े पहाड़ों में तराशे गए हैं।
اور انسانی عقل دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح اتنے بڑے بڑے سٹرکچرز پہاڑوں میں اتنی صدیوں پہلے تراشے گئے۔ قرآن کے مطابق یہ شہر قوم سمود سے آباد تھے۔ تاریخ کی کتب میں ہے کہ یہ شہر نباتین تہذیب سے آباد تھے، اور قوم سمود نباتین تہذیب کا حصہ تھی، یہ بات واضح نہیں ہے۔ یہ علاقہ 100 سے زائد سجے ہوئے مقبروں اور کنوؤں پر مشتمل ہے، جو کہ قوم سمود اور نباتین تہذیب کی تعمیراتی نفاست کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ یہاں ان بڑے بڑے سٹرکچرز پر نفیس نقاشی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جگہ ان جگہوں میں سے ایک تھی جو کہ مملکت نباتین کے ماتحت تھیں، اور یہ آج کے مصر، شام، اردن اور سعودی عرب کے شمال مشرق پر حکومت کرتے تھے۔ نباتین وہی لوگ تھے جنہوں نے پیٹرا، جارڈن یا اردن میں اسی طرح کے سٹرکچرز بنائے۔ یہ بہت ہنرمند لوگ تھے، اور یہ لوگ تجارت، تعمیرات، ہائیڈرولک انجینئرنگ اور فنون لطیفہ میں بھی ماہر تھے۔ ان کی مملکت کی لوکیشن خاص طور پر الحجر کے گرد و نواح کی وجہ سے انہوں نے پانی کا ایک بہت نفیس نظام بنایا ہوا تھا تاکہ اپنے پانی کے ذرائع کو محفوظ طریقے سے استعمال کر سکیں۔ آئیے اب قرآن کی روشنی میں مدائن الصالح کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سمود اور الحجر نام قرآن میں آئے ہیں۔ ہم قرآن میں پڑھ سکتے ہیں کہ مدائن الصالح میں قوم سمود آباد تھی۔ انہیں صراط مستقیم پر رکھنے، بتوں کو پوجنے اور بدعمالیوں سے روکنے کے لیے اللہ نے ان پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق کو ٹھکرا دیا، اللہ کی وحدانیت کو ٹھکرا دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت صالح نے بہت دفعہ ان کو اللہ کے عذاب اور غضب کی وارننگز دیں، تاہم قوم سمود نے حضرت صالح کی وارننگز کو نہ مانا اور وہ مغرور ہوتے گئے اور اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھنے لگے، کیونکہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر ان میں بہت بڑے بڑے گھر اور سٹرکچرز بنائے ہوئے تھے، جو کہ ان کی غلط فہمی تھی۔ قرآن ان تعمیرات کو ان آیات میں بیان کرتا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ قوم سمود نے حضرت صالح کو ہراساں کرنا جاری رکھا اور چیزیں آہستہ آہستہ بگڑتی گئیں۔ ان کو مزید آزمانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح پر اپنی نشانی کے طور پر ایک اونٹنی بھیجی اور حکم دیا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، مگر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس چیز نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی اور اللہ نے ان پر زلزلے کا عذاب نازل کر کے تباہ کر دیا۔ قرآن نے اس کو سورہ الشعراء میں ایسے بیان کیا ہے: وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پھر نادم ہوئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس قوم کے متعلق مزید معلومات قرآن کی سورہ الاعراف کی آیات 75 سے 79 میں دی گئی ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو ایسی جگہ پر جانے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تاہم ایسی جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ہدایت کے لیے بتاتے تھے کہ ایسی جگہوں سے سبق حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی جگہوں سے مت گزرو جہاں پر ایسے لوگوں کی رہائش ہو جنہوں نے اپنے آپ کو غلط ثابت کیا بغیر روئے اور چلائے۔ لفظ رونا اور چلانا کا استعمال ان لوگوں کی قسمت کو دکھاتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور ان پر اس سرکشی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب اس جگہ کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب نے اپنا $15 بلین کا ایک ماسٹر پلان بنایا ہے جس میں وہ اس قدیم شہر الاولا کو ایک گلوبل کلچرل ہب میں تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ $15 بلین کا پلان 3 حصوں میں کیا جائے گا۔ پہلا حصہ پہلے سے ہی بننا شروع ہو گیا ہے، جس میں ایئرپورٹ کی ایکسپینشن ہے جو کہ 2023 میں مکمل ہوگا۔ دوسرا حصہ 2030 تک مکمل ہوگا اور تیسرا حصہ 2035 میں مکمل ہوگا۔ حتمی مقصد ہر سال 2 ملین سیاحوں کو یہاں لانا اور $32 بلین اکانومی میں شامل کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ایسی جگہوں پر مت جاؤ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو، مگر سعودی عرب کا اس جگہ پر ایسا منصوبہ عقل سے بالاتر ہے۔ کیوں اہل عرب غفلت سے کام لے رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے خلاف جا کر کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اہل عرب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ الاولا کے 2 حصوں پر مشتمل اس علاقے میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ یہاں کے قدیم رہائشی لوگوں کے گھروں کے کھنڈرات ہیں۔ ان کو پریزرو کیا جانا چاہیے، نہ کہ دوسرے حصے مدائن الصالح جہاں قوم سمود پر عذاب نازل ہوا وہاں پر انویسٹ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے رستے پر چلائے جس سے وہ خوش ہو جائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ایفرٹ اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔